یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو انسان گلے سے لگائے، اپنی زندگی میں بسائے، عملی نمونہ کر کے دکھلائے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ اپنی زندگی میں پیدا کر کے بتلائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے؟ اس کو محبت۔ ہم حق بات سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ اگر ہمیں کوئی حق بات سمجھانے کی کوشش کرے تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ بات غلط ہے، جو بات ہم نے اپنے ذہن و دماغ کے اندر بٹھا رکھی ہے، یا جو بات ہم ابھی تک سنتے چلے آ رہے ہیں یا کرتے چلے آ رہے ہیں، یا جو ریت و رواج ہمارے معاشرے میں اور ہمارے شہر میں ہمارے کلچر میں چلا آ رہا ہے وہی صحیح ہے، یہ نئی بات ہمیں ہضم ہونے والی نہیں ہے۔ بعض مرتبہ تو اگر صحیح سمجھانے کی کوشش کی جائے تو لوگوں کو یہ اشکال ہوتا ہے کہ بھیا ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدہ و تو محبت نہیں ہے، یہ گستاخ رسول ہیں۔ کیا ہے بھائی؟ گستاخ رسول۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اگر عید میلاد النبی منانے کو غلط بتایا جائے اور منع کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے نام پر جشن میلاد منانے کو منع کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کیک کاٹنے کو منع کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر چراغاں کرنے کو منع کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر روشنیاں لگانے کو منع کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جھنڈیاں لگانے کو منع کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جشن منانے کو منع کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جلسے جلوس کو منع کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کعبۃ اللہ کی شبیہیں اور گنبد خضرا کی شبیہیں اور روضہ اقدس کی شبیہیں کرنے کو منع کیا جائے، ان کو بنانے کو منع کیا جائے، تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ بھئی ان کو اللہ کے رسول سے عشق نہیں ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے نہ تو یہ خود کرتے ہیں نہ کسی دوسروں کو کرتے ہیں۔ میرے دوستوں، جس سے ہمیں محبت ہے نا تو اس کی محبت کے انداز بھی ہمیں اسی سے سیکھنا پڑیں گے جس سے ہمیں کیا ہے؟ محبت ہے۔ اگر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو ہمیں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو پڑھنا پڑے گا، سننا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا۔ اور ایک جو تعصب کا لبادہ ہم نے اوڑھ لیا ہے اور تشدد کا جو لبادہ ہم نے اپنے ذہن و دماغ کے اوپر اوڑھ لیا ہے اور ایک طرح کی ہم نے اپنے ذہن و دماغ کے اندر جو عشق و محبت کی جو شکل پیدا فرما لی ہے، اس سے ہٹ کر کے ہمیں سائڈ میں آ کر کے ہمیں ٹھنڈے دماغ کے ساتھ یہ دیکھنا پڑے گا، یہ سوچنا پڑے گا کہ بھئی ہم زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کرتے ہیں یا صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عشق و محبت کیا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو تھے ان سے زیادہ آپ سے عشق و محبت کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ جان نچھاور کر دیا کرتے تھے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ ہم تو صرف زبانی جمع خرچ کرتے ہیں کہ ہمیں کیا ہے؟ اللہ کے رسول سے عشق ہے، اللہ کے رسول سے محبت ہے۔ یقیناً ہر مومن کا ایمان کا حصہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ہونا، پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل کے اندر نہیں ہے تو ہمارا ایمان کامل و مکمل نہیں ہے۔ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی اولاد، اس کے والد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دلی لگاؤ ہونا یہ ہمارے ایمان کا کیا ہے؟ تقاضا ہے۔ لیکن ہم آپ سے محبت کا اظہار کس انداز میں کریں گے؟ کیا صرف ربیع الاول کا مہینہ آ جانے کے بعد ربیع الاول کے مہینے میں جو کچھ خرافات اور رسومات ہوتی ہیں ان رسومات کو ادا کر دینے کا اور ان خرافات کو انجام دے دینے کا نام عشق نبی ہے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کیک کاٹ دینے کا نام عشق نبی ہے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جھنڈیاں لگا لینے کا اور جھنڈیاں لہرا لینے کا نام عشق نبی ہے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر چراغاں اور روشنیاں کر لینے کا نام عشق نبی ہے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر میلاد پڑھ لینے کا نام عشق نبی ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جو کچھ ہم عشق اور محبت کے نام پر اس مہینے کے اندر خصوصاً 12 ربیع الاول تک کرتے ہیں، یہ سب کام کر لینے کا نام عشق نبی ہے؟ اگر ہم اس کو صحابہ کرام کی زندگی کے ذریعے ٹٹولتے ہیں اور ڈھونڈنے جاتے ہیں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ سب کام کرنا عشق نبی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف عمل کرنے کا نام گویا کہ یہ بدعت ہے۔ بھئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر پیدا ہوئے تو 40 سال کے بعد آپ کو نبوت ملی، 40 سال کے بعد لوگوں میں یہ پتہ چلا کہ یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی ہیں، ان کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے۔
آپ کو نبوت ملنے کے بعد آپ اس دنیا کے اندر 23 سال زندہ رہے. اگر جشن میلاد منانا صحیح ہوتا تو بتاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے اندر جشن مناتے یا نہیں مناتے؟